بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلے کے اندر آیات احکام پر گفتگو کی جاتی ہے، ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ آج ہم نے کس آیت کا انتخاب کیا ہے؟ ایک ایسی آیت مبارکہ جس کے اندر بہت ہی اہم مسائل کا بیان ہوا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حرام اشیاء کا بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری حرام اشیاء کے متعلق اس آیت میں گفتگو کی گئی ہو، بلکہ حرام اشیاء میں سے بعض حرام اشیاء کا بیان کیا ہے، خاص طور پر جن کا تعلق جانوروں سے ہے۔ جانوروں کے تعلق سے مردار جانور کا تذکرہ ہوا، خنزیر کے گوشت کا تذکرہ ہوا، دم مسفوح کا تذکرہ ہوا۔ جس جانور پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کے بجائے بتوں کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس کا تذکرہ ہوا۔ تو اس آیت مبارکہ کے جو مضامین کا اگر ہم ایک نظر میں خلاصہ نکالنا چاہیں تو اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ جانوروں سے متعلق حرام چیزوں کا بیان ہوا اس آیت مبارکہ میں، اور دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رخصت کا بیان کیا ہے کہ اگر کسی کی جان پر بنی ہو، حالت اضطرار میں ہو، حالت مخمصہ میں ہو اور حرام کھائے بغیر جان نہ بچ سکتی ہو، تو اس آیت مبارکہ میں حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے، شرائط کے ساتھ۔ دو شرائط بھی قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی، ان شرائط پر بھی گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا تو، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں فرمایا گیا ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر کوئی حالت اضطراب میں، حالت مخمصہ میں حرام چیز کھا بھی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ایسے موقع پر کھانے کی اجازت دی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال رحمت اور کمال عفو کی دلیل ہے۔ آج اس آیت مبارکہ میں کون کون سے عنوانات شامل سلسلہ ہوں گے، کن نکات پر آج کے سلسلہ میں گفتگو ہوگی، آئیے پہلے ان کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، حرام گوشت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، حرام جانور کے اجزاء کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، موجودہ زمانے میں ڈبہ پیک گوشت کے احکام۔ نمبر 4، دم مسفوح کیا ہوتا ہے؟ نمبر 5، خنزیر کے گوشت کی خباثت۔ نمبر 6، وما اہل بہ لغیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 7، حالت اضطرار کسے کہتے ہیں؟ نمبر 8، غیر باغن اور غیر عادن کی کیا تفسیر ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حرام گوشت سے کیا مراد ہے۔ حرام گوشت کے مختلف یوں سمجھیے کہ پہلو ہیں اور مختلف حصے ہیں۔ حرام گوشت کے کئی پہلو ہیں، اور ایک پہلو کا تذکرہ
اس آیت مبارکہ کے ابتدا ہی میں کیا گیا، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب مردار کیا ہوتا ہے؟ مفسرین نے اس کی تعریف یہ لکھی ہے، المیتۃ ما فارقتہ الروح من غیر زکاۃ مما یذبح، مردار وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کی روح جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک جانور خود ہی مر گیا، اسے ایک طبعی موت آ گئی، کسی جانوروں نے مار دیا، حادثے کا شکار ہو گیا، گر گیا، گرا دیا، تو مردار کے تعلق سے، مرنے کے تعلق سے بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں، ان صورتوں کے نام بھی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے ناموں کو سامنے رکھ کر ایک اور آیت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ مردار بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، یہ وہ جانور ہیں جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا کہ یہ بھی مردار ہیں، اور اس آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں جن جانوروں کا بیان کیا گیا مردار جانوروں کے تعلق سے، یہ وہی جانور ہیں جن کو میتہ کہتے ہیں، مردار کہتے ہیں۔ اب وہ اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ آیت بھی شامل سلسلہ ہوگی تو آپ مزید بھی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تلاوت کے ذریعے مفہوم اور مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو مردار جانور وہ ہے کہ جو مر گیا، طبی موت مرا، حادثے کے ذریعے مرا۔ دوسرا مردار جانور وہ ہے کہ جس کو باقاعدہ مارا گیا۔ اب مارے جانے کے اندر اگر تو طریقہ ایسا ہے جو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے تو وہ حلال ہوگا، اگر طریقہ ایسا نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تیز دھار آلے کے ذریعے اس کی مخصوص رگیں جو گردن پر ہوتی ہیں وہ کاٹی جائیں۔ اگر کوئی گولی مار دیتا ہے جانور حلال نہیں ہوگا، اس گولی سے وہ مر جاتا ہے، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ کوئی جلا کر مار دیتا ہے، کوئی کھڑے کھڑے جانور کے جو ہے وہ اعضا کاٹ دیتا ہے، اور اعضا کاٹنے کے نتیجے میں اس جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے خون نکلنے کے سبب، تو ایسے طریقے سے مارا گیا کہ جو طریقہ شریعت میں روا نہیں۔ اگر وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو بھی وہ جانور حرام رہے گا۔ فی زمانہ مشینی ذبیحہ ایک بہت ہی معرکۃ الآراء موضوع ہے، اور بہت سارے ممالک کے اندر یہ سنا گیا کہ وہاں پر بجائے چھری سے ذبح کرنے کے بہت سارے درجنوں جانوروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، خاص طور پر مرغی کو، اور بجلی کا بٹن دبایا جاتا ہے اور ایک بلیڈ آتا ہے اور ان مرغیوں کی گردنوں کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ مشینی ذبیحہ کہلاتا ہے، جو کہ مرغیوں میں بہت زیادہ ہے۔ یہ طریقہ کار شریعت مطہرہ سے مطابقت نہیں رکھتا، جو شرائط ہیں ذبح کی اس پر پورا نہیں اترتا، اسی لیے ہمارے علماء نے مشینی ذبیحہ کو حلال قرار نہیں دیا۔ جو جانور مشینی ذبیحہ کے ذریعے جس کا گوشت سامنے آئے تو وہ مردار جانور ہوتا ہے، میتہ کے حکم میں ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حلال جانور ہے، مثال کے طور پر بکری ہے یا بھینس ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو مخصوص طریقے کو فالو کرنا ہے، گردن کی رگیں کاٹنی ہے، اور جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنا ہے، تیز دھار آلہ کے ذریعے ذبح کرنا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو ذبح ہے، جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو ذبح اختیاری کہتے ہیں، جو عام طور پر ہم جس طریقے سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں چھری کے ذریعے۔ دوسرا جو ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، اور وہ طریقہ شکار وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سدھائے ہوئے جانور کو بھیجا جاتا ہے اور
بعض اوقات تیر چھوڑے جاتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، تو وہ ایک جدا گانا بحث ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج موٹے موٹے مسائل پر گفتگو ہو جائے، ذبح اختیاری اور غیر اختیاری کے بحث میں نہ جایا جائے۔ بہار شریعت 15ویں حصے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو شکار کے اندر جو ہے لوگ کتے کو چھوڑتے ہیں یا تیر کو چھوڑتے ہیں، اس کی صورت میں کیسے جو ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے، تو بہار شریعت 15واں حصہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب 312 صفحے پر اس کی تفصیلات موجود ہیں، وہاں پر یہ تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ طریقہ کار کو فالو نہیں کیا گیا، دوسرا یہ کہ جانور حلال، طریقہ کار کو فالو کیا گیا، مثال کے طور پر چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ تسمیہ پڑھا جاتا، اللہ اکبر پڑھا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا، ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، کسی بت کا نام لیا گیا یا کسی اور کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا چھری پھیرتے وقت، ذبح کرتے وقت، تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب ما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر لغیر اللہ کے اندر بہت تفصیل ہے۔ اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام اختیار کرے ذبح کے وقت۔ اور جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا وہ یہ بتایا کہ جانور حرام ہوتے ہیں اور اللہ کا نام اسے حلال کرتا ہے، تو جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کے وقت تو یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد ہے ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لینا۔ اگر ایسا کیا گیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جانور ہی ایسا ہو کہ جو حلال ہی نہ ہو، مثال کے طور پر کتا ہے، کسی نے چھری سے ذبح کیا، بسم اللہ بھی پڑھی، اللہ کا نام بھی لیا، لیکن تمام صورتوں کے باوجود وہ حلال تھوڑی ہو جائے گا، تو ہے ہی حرام، اس نے تو حرام ہی رہنا ہے۔ تو جو حرام گوشت ہے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ میتہ ہو، یعنی ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو شریعت کا بتایا ہوا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہ کیا گیا ہو، تو ایسا جانور مردار کہلاتا ہے، میتہ کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ جو جانور ہے ذبح کرنے کا طریقہ تو فالو کیا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ کے کیٹیگری میں آتا ہے، اور ایسا مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا نام چھوڑ کے بتوں کا نام لیتے ہوں، غیر اللہ کا نام لیتے ہوں، کسی نبی کا نام لیتے ہوں، پیغمبر کا نام لیتے ہوں، اولیاء کا نام لیتے ہوں۔ ذبح کرتے وقت ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا ہے کہ جانور منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے فلاں کے اصالہ ثواب کے لیے، ذبح کرتے وقت تو اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ بنی کہ جانور اصلاً حرام ہو، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن وہ ہے ہی حرام، مثال کے طور پہ کتا ہے، تو اس کا گوشت کھانا بہرحال حرام رہے گا، اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ ذبح کیا گیا تو کچھ احکام میں فرق آئے گا، اس کی تفصیل میں اگلے نقطہ میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا نام بطور خاص بیان کیا کہ جن کو شرعی جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا وہ اختیار کیے بغیر کسی اور طریقے سے ذبح کیا جاتا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا، اور جو گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان یعنی باطل معبودوں کے مخصوص نشانات پر ذبح کیا گیا، اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا. اس آیت مبارکہ میں جو بیان ہوا کہ اس طریقے سے جانور مرا، خاص طور پر جو حادثاتی صورتیں بیان ہوئی، اگر وہ جانور گر جاتا ہے، اوپر سے گر جاتا ہے، یا جانور کو سینگ مار دیتے ہیں اور اس کے اندر جان باقی ہے اور کسی نے اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جانور گر گیا تو اس کو کھایا نہیں جا سکتا. ایک اور بڑی اہم چیز، دو جانور ایسے ہیں، اب ان کو جانور کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ بھی ایک قابل بحث معاملہ ہے. دو جانور ایسے ہیں کہ جس کے اندر شریعت مطہرہ نے ذبح کی شرط نہیں رکھی. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو جانور حلال کیے گئے ہیں، دو جانور حلال کیے گئے ہیں ذبح کے بغیر. ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی. ان دونوں کو ذبح کرنا شرط نہیں ہے. مچھلی کو بھی ذبح کرنا شرط نہیں ہے، ٹڈی کو بھی ذبح کرنا شرط نہیں ہے. ان کو بغیر ذبح کیے کھایا جا سکتا ہے. مچھلی کا جو معاملہ ہے کہ اس کو انسانی جو تدبیر ہوتی ہے، انسانی تدبیر سے جیسے بھی مارا جائے، مثال کے طور پر پانی سے نکال لیا اور باہر تڑپ تڑپ کر مر گئی، یا بہت زیادہ مطلب کہ برف آ گئی اس سے وہ مر گئی، یا کرنٹ چھوڑ دیا کسی نے نہر میں، وہ مچھلی مر گئی. تو انسانی جو تدبیریں ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ اگر وہ مچھلی مر جاتی ہے تو وہ حلال ہو جائے گی. آئیے اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے. حلال اور حرام جو جانور ہیں، حلال اور حرام جو جانور ہیں، ان کے مختلف اجزاء کا حکم. سب سے پہلے تو جو حلال جانور ہیں، حلال جانوروں میں 22 اعضاء ہمارے علماء نے ایسے بیان کیے ہیں جس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا گیا ہو کہ ان 22 اعضاء کو کھا نہیں سکتے. جیسا کہ گوشت کے اندر جو خون پایا جاتا ہے وہ خون ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. اب ان 22 میں سے کچھ ناپاک بھی ہیں، یعنی ناپاک کو خیر الگ رکھ دیتے ہیں، گوبر تو سب کو پتہ ہے کہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر پاکی کا حکم ہے لیکن پھر بھی کھانا جائز نہیں ہے، ایسے 12 اعضاء ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں. جیسے اوجڑی ہے، اگر کوئی دھو لیتا ہے، مکمل دھو لیتا ہے اور نجاست اس سے الگ ہو جاتی ہے، تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے. تو 22 اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے. آداب طعام کتاب کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے. جانور کی جو کھال ہے، حلال جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، اس کی کھال اس وقت قابل استعمال ہوگی، اس وقت پاک ہوگی جب اس میں دباغت کا عمل کر لیا جائے. اب دباغت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. نمک وغیرہ جو ہے وہ ملنے کے بعد یا دھوپ میں سکھانے کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو حرام جانور ہیں جن کا تذکرہ لفظ مردار سے کیا گیا کہ بھی مردار ہیں، جو ناپاک بھی ہیں اور جن کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کے اندر بھی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں ان کا کھانا تو حلال نہیں ہے لیکن وہ ناپاک نہیں کہلاتے. جی ہاں، مردار جانور کے بھی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو ناپاک نہیں کہلاتے، انہیں اپنی جگہوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. کھانا اگرچہ کہ جائز نہیں ہوگا، کھانا اگرچہ کہ جائز نہیں ہوگا لیکن ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جیسا کہ خزانۃ الفقہ کے اندر فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ جانوروں کی تفصیل بیان کی ہے
اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے. میں 11 اجزاء جو ہے 11 اجزاء ایسے ہیں جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جانور جو مردار ہے، جس کا جو ہے گوشت پوشت بھی ناپاک ہے، کھانا بھی حرام ہے، لیکن اس مردار جانور کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جس کو اپنی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یا کھانے کی بات نہیں ہو رہی، استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ نام سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جیسا کہ بال، مردار جانور کے بال جو ہیں وہ نہ ناپاک ہوتے ہیں، نہ ہی ان کا استعمال حرام ہے. اب کوئی جو ہے ان بالوں کو لے کے بن لیتا ہے، کوئی جرسی بن لیتا ہے، کوئی بستر بن لیتا ہے، کوئی تکیہ بنا لیتا ہے، تو یہ جائز ہے. اسی طریقے سے اون، رواں، پر، ہڈی. ہڈی جو ہے، یہ جو اعضاء کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ اعضاء ہیں کہ جن میں موت جو ہے، جن کے اندر حیات نہیں ہوتی. جب ان کے اندر حیات نہیں ہوتی تو موت بھی حلول نہیں کرتی. تو اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے. اگر وہ سڑ جائے تو کوئی کتا آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں پڑا ہوا کہ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو بدبو اور تعفن ہے اس کے گوشت کے اندر ہے، اس کے بقیہ اجزاء کے اندر ہے، ہڈی کے اندر، بال کے اندر، دانتوں کے اندر یہ تعفن نہیں آتا. آپ یہ کہیں گے کہ آخر ہڈی بھی تو ایک دن آتا ہے کہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. وہ موسمی تغیرات کے دیگر عوامل ہوتے ہیں، روح سے اس کا تعلق نہیں ہوتا کہ روح نکل گئی اس لیے جو ہے اس کے اندر تعفن یا بوسیدگی آئی ہے. تو ہڈی جو ہے مردار جانور کی وہ بھی پاک ہوتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ وہ پاک ہوتی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اس پر چربی وغیرہ کے، گوشت کے کوئی ذرات نہ ہوں. ایسی ہڈی جس کو دھو لیا گیا ہے، صاف کر لیا گیا ہے، ان اجزاء کو ہٹا لیا گیا ہے کہ جن کا تعلق گوشت سے، چربی سے، خون سے تھا. ہڈی ان سب چیزوں سے جب مبرہ ہو گئی ہے تو وہ ہڈی بھی پاک ہے. اب اس ہڈی کا کوئی بھی جائز استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ اس ہڈی کو لے کے کوئی کھدال بنا لی، اب اس ہڈی کے ذریعے وہ کھدال چلاتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے سینگ، جو سینگ ہے مردار جانور کے، یہ بھی قابل استعمال ہو سکتے ہیں، ان کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے کھر ہیں، ناخن ہیں، چونچ ہے، ہاتھی دانت ہیں اور پٹھا. یہ 11 اجزاء ایسے ہیں کہ اگر کوئی مردار جانور بھی ہے تو ان 11 اجزاء کا خارجی اور بیرونی استعمال جائز ہے، کھانا جائز نہیں ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. دوسری بحث یہ ہے، یہاں پر ایک بڑی ہی دلچسپ بحث ہے، ممکن ہے آپ کے لیے بحث نہیں ہو لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. کتابوں میں یہ مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی حرام جانور ہے، مثال کے طور پر کتا ہے، کوئی اس کو ذبح کرتا ہے شرعی طریقے سے، وہی تیز دھار آلے سے اور تکبیر پڑھ کے اس نے ذبح کیا. اب ہوگا یہ کہ مردار جانور پر 2 احکام لگتے ہیں. ایک یہ لگتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے. دوسرا حکم یہ لگتا ہے کہ ان اجزاء کے علاوہ جو میں نے بیان کی ابھی، اس کے جو اجزاء ہیں وہ ناپاک بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص ذبح کر لیتا ہے شرعی طریقے سے حرام جانور کو، مثال کے طور پر کتے کو، تو اب حکم یہ لگے گا کہ اس کا جو گوشت ہے، اس کی جو چربی ہے، اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ گوشت اور چربی پاک ہو گئی. مثال کے طور پر کسی نے جیب میں وہ چربی رکھ کے نماز پڑھی، تو اب اس کی نماز صحیح ہے، ناپاکی کا کوئی حکم نہیں ہوگا. اب اس چربی کو کوئی خارجی استعمال میں لانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر ملاح ہیں، اور وہ ملاح جو ہیں وہ اس چربی کو اپنی کشتیوں میں ملنا چاہتے ہیں،
کشتیوں میں ملیں گے اور اس سے جو ہے وہ لکڑی پر پانی اثر نہیں کرے گا اور لکڑی کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گی، اس کی اجازت ہے۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ جانور جو پالے ہوتے ہیں، اگر ان کو حرام جانوروں کا گوشت کھلانا ہے تو ان کو حلال کر کے پھر ان کا گوشت کھلایا جائے۔ مردار جانور کا جو گوشت ہے وہ ان جانوروں کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے جو گوشت کھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ ہے ڈبہ پیک گوشت کے احکام۔ بڑا ہی مارکۃ العرا موضوع ہے۔ اس کو آپ ڈبہ پیک کہہ لیں یا سیل پیک کہہ لیں، بیرون ممالک کے اندر جو فریزن گوشت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کو لائیو گوشت کہہ لیں آپ، لائیو میٹ، یا جو ہم جس طرح دکانوں پہ جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہی جانور ذبح ہوا ہے، اس کا گوشت ہمیں مل جاتا ہے۔ ہمارے ممالک کے اندر الحمدللہ رب العالمین بہت آسانی ہے اس تعلق سے۔ لیکن بیرون ممالک کے اندر جو فروزن گوشت ہوتا ہے، جو برف جمع ہوا گوشت ہوتا ہے، وہ بکثرت پایا جاتا ہے اور وہ بہت سارے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا سے آتا ہے، برازیل سے آتا ہے اور بہت سارے ممالک سے آتا ہے۔ یاد رہے کہ گوشت کے اندر اصل حرام ہونا ہے، یعنی دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اندر اصل اباحت ہوتی ہے کہ اصل اباحت ہے، جب تک حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ حلال رہے گا۔ گوشت کا معاملہ مختلف ہے، گوشت میں اصل حرام ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوشت کے معاملے میں ذبح کرنے کا طریقہ، تکبیر، یہ سب چیزیں مل کر جانور کو حلال کرتی ہیں۔ جانور کے حلال کرنے کا ثبوت پایا جائے گا تو وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ جب صورتحال ایسی ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو مشینی ذبیحہ کرتی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی کمپنیاں پائی جاتی ہیں۔ تمام وہ کمپنیاں کہ جو بڑے بڑے پلانٹ لگا کر رکھتی ہیں وہ کمپنیاں ایسی ہوں کہ جو مشین سے ذبح کرتی ہوں ضروری نہیں ہے، لیکن بہت ساری کمپنیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جہاں پر مشین سے ذبح ہوتا ہے، بٹن دبا دیا اور جناب جو بھی لگی ہوئی تھی مرغیاں وہ بیلٹ کے اندر ایک یعنی جو زنجیر کے اندر مرغیاں لگی ہوئی تھی، ایک بیلٹ آیا، ایک بلیڈ آیا اور اس بلیڈ نے ان سب کو جو ہے وہ گردنوں کو الگ کر دیا۔ تو یہ وہ صورت نہیں ہے کہ جو ذبح کرنے کی شرائط پر پوری اترتی ہو۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا، اس پر ہمارے علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی کہ مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس طرح کے ذبیحہ خانے یا سلاٹر ہاؤس چلاتے ہیں، وہ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم تکبیریں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں 1 گھنٹے میں 8,000 مرغیاں ذبح کرنی ہوتی ہیں، ہم کیسے تکبیریں پڑھیں گے؟ تو ٹھیک ہے، ان کو کہیں سے کوئی رخصت، کوئی رعایت ہو سکتا ہے کسی نے دی ہو، کوئی ملی ہو، لیکن فقہ احناف کے اندر یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس جانور پر جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑا گیا، یعنی تکبیر پڑھنا چھوڑا گیا، وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، حلال نہیں رہتا۔ اور ایسا عمل بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ میں خود ان ممالک کو جانتا ہوں، بلکہ کمپنی کے نام سے جانتا ہوں کہ جہاں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے اور وہ معذرت کر لیتے ہیں، صاف بیان کر دیتے ہیں کہ جی جو مرغیاں ہیں ہم 1 گھنٹے میں 8,000 ذبح کرتے ہیں اور ہم تکبیر نہیں پڑھتے، ہمارے پاس یہ وجوہات ہیں۔ لیکن فقہ حنفی کی روح سے ایسا جانور مردار ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جو جانور آپ کو مارکیٹ میں مل رہا ہے اس پر مہر لگی ہے حلال، ھذا حلال۔ بعض اوقات تو ایسی چیز پہ مہر لگی ہوتی ہے جس کے اندر ذبح کرنا شرط ہی نہیں ہے، تو مہر لگا ہونا جو ہے یہ حلال ہونے کی دلیل نہیں بن جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کے پیچھے میکنزم کیا ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے، کون اس کو ویریفائی کرتا ہے، ویریفائی کرنے کا نظام کیا ہے،
کس طریقے سے جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ اس نے یہ مور لگائی ہو جس کے نزدیک مشینی ذبیحہ حلال ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شکوک اور شبہات بہت زیادہ ہیں، اور گوشت کے اندر حکم یہ ہے کہ جب تک حلال ہونے کا ثبوت نہ ہو گوشت حلال نہیں ہو سکتا. تو جو سمجھتا ہے کہ جو تحفظات بیان کیے جا رہے ہیں، ہمارا جو گوشت ہے ان تمام تحفظات سے کلیئر ہے، کچھ اور بھی تحفظات ہیں، ان تمام سے کلیئر ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر اس کو حرام کون کہہ سکتا ہے. لیکن جو صرف کسی اسٹیکر پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے، تو گوشت کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے. گوشت کے جو ضابطے ہیں، فقہی جو ضابطے ہیں، وہ جدا گانا ہے. بعض لوگوں نے ان ضابطوں کو نہیں سمجھا یا ان کے سامنے وہ ضابطے نہیں تھے اور مسئلے کی ایسی تشریح بیان کی ہے جو ان تمام اصول و ضوابط کے بالکل یکسر مختلف ہے. تو یہی کہا جائے گا کہ ان کی جو تشریح ہے فقہی اصولوں سے متضاد ہے، خطا پر مشتمل ہے، ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. تو ڈبہ پیک گوشت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے جو آیت مبارکہ شامل کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو. ایک اور آیت مبارکہ میں سورہ انعام کی 145 نمبر جو آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی جو یہاں مضمون بیان ہوا ہے تقریباً اسی انداز کا مضمون وہاں بھی بیان ہوا، اور وہاں پر خون کے ساتھ ایک قید بیان کر دی گئی کہ یہاں خون سے مراد ہے دم مسفوح، یعنی جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہتے ہیں، وہ یہاں مراد ہے. وہ خون جب یہاں مراد ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جناب؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کس نے جانور ذبح کیا، خون کی دھاریں نکلی، خون کے پھوارے نکلے، اور تو وہ جو خون ہے نجیس العین ہے، ناپاک ہے، اس کا خارجی استعمال بھی حرام، کھانے کے لیے استعمال بھی حرام، اور وہ ناپاک بھی ہے. لیکن جب وہ خون نکل جاتا ہے، جانور کا گوشت بنایا جاتا ہے، تو کچھ ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کے گوشت سے نکلتا ہے. جب ہم قصاب سے گوشت لے کر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت کاٹتے ہوئے لال پانی نکل رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ خون ہی ہے، گوشت کا خون کہلاتا ہے. تو یہ جو خون ہے یہ دم مسفوح نہیں ہے، یہ جو خون گوشت سے نکل رہا ہے یہ پاک ہے. جو قرآن مجید نے جس خون کو حرام اور ناپاک قرار دیا ہے وہ خون ہے دم مسفوح، وہ خون جو ذبح کے وقت جانور سے نکلتا ہے. تو ایک جانور کے اندر دو طرح کے خون ہیں، ایک دم مسفوح ہے اور ایک وہ خون ہے کہ جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، یعنی دو ایسے جانور ہیں جن کے ذبح کی شرط نہیں رکھی گئی، ٹڈی اور مچھلی، اور دو خون حلال کیے گئے. فاما المیتتان فالجراد والحوت، میتتان سے مراد ٹڈی اور مچھلی ہے. اما الدمان فالتحال والقبد، اور خون سے مراد ہے کلیجی اور تلی کا خون. چونکہ گوشت کے مقابلے میں تلی اور کلیجی میں زیادہ خون پایا جاتا ہے، جب اس کو چیرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خون نکلتا ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہے، اسے ناپاک کہنا درست نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں جو آج جس کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے صرف لفظ دم کا ذکر ہے، لیکن سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں دم کے ساتھ مسفوح کا لفظ بھی شامل ہے، اس لیے دونوں آیات کو ملا کر اس کی تشریح کرنا ضروری ہے. مناسب ہوگا کہ وہ آیت مبارکہ بھی ہم سن لیں، اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ دو تین آیات کے اندر جو مشترکہ مضمون بیان ہوا ہے وہ مضمون کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے نقطے کی طرف جاؤں، جذبہ خیر خواہی کے تحت، الدین النصیحہ کے تحت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کو بہت سارے اہل علم بھی دیکھتے ہیں، اور جامعہ ٹائم میں بھی بعض اوقات اس سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر اہل علم اور طلباء کے لیے کہ یہ جو موضوع ہے ذبح کا اور صید کا، اس کے تعلق سے علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس کا نام ہے فاقہۃ البستان، اور اس کتاب کے اندر بڑے ہی مارکۃ الآراء مباحث ہیں۔ 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، باب المدینہ سے بھی ایک سنی ادارے سے شائع ہوئی ہے اور بیروت سے بھی شائع ہوئی ہے۔ اگلا ہمارا نقطہ یہ ہے معاف کیجیے گا، ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا بیان کیا ہے کہ مردار حرام ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی، خون حرام ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی، آگے ارشاد ہوتا ہے وہ لحم الخنزیر، خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو خنزیر کی جو خباثت ہے، قباحت ہے، اس سے کون نا واقف ہے؟ خنزیر نجس العین ہے، کسی صورت میں بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے بھی کچھ دیر پہلے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جو حرام ہے، جیسے کتا ہے، اس کو کسی نے شرعی طریقے سے ذبح کر لیا، کھانا تو اس کا حرام ہی رہے گا، لیکن اس کا گوشت پاک ہو جائے گا اور ناپاک نہیں کہلائے گا۔ لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو نجس العین ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ واضح ہے کہ یہ حکم صرف خنزیر کا ہے۔ بعض لوگ کتے کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ لگا دیا تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کتے کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، ہاتھ لگانے سے ہاتھ آلودہ ہوتے ہیں، تو ہاتھ لگانا ظاہر بات ہے جائز نہیں ہوگا، اور ہاتھ بھی آلودہ ہونے کی صورت میں ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر کتا خشک ہے، اس پہ کوئی نجاست نہیں ہے، تو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کتے کو اس طرح ہاتھ لگانا یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی کتے کو یوں پالتو جانور بنا کر رکھنا جائز ہے، بلکہ صرف گھر کی حفاظت وغیرہ کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خنزیر کا معاملہ مختلف ہے، اس کا ایک ایک رواں، ایک ایک جز، ایک ایک بال، ایک ایک حصہ، یہ سارا کا سارا ناپاک ہے۔ اس کو اس کے پاک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور خنزیر کی جو خباثتیں ہیں، اس کے جو طبعی نقصانات ہیں، اس پر بحث کرنے کی کیا حاجت ہے؟ مسلمان تو اس سے ویسے دور بھاگتا ہے، مسلمان تو اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ تو اگر کسی ایسے کو سمجھانا ہو کہ جو مسلمان نہ ہو، یا جس کو شبہات ایسے ہوں کہ عقلی دلائل بھی چاہیے ہوں، تو سائنسی ریسرچ جا کر پڑھ لے کہ سائنسدان اس جانور کے تعلق سے کیا کیا گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے آج نکالی تھی کچھ ایسی چیزیں، لیکن وقت کم ہے، ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگلی چیز یہ ہے، اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور، یعنی ہر رما کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، کون کون سے جانور حرام کیے گئے۔ ایک وہ ما اہل، جس کے ذبح کے وقت بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جب ہم تکبیر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتے ہیں، کسی اور کا نام ذکر کیا گیا، اس موقع پر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ کسی نے نبی اکرم علیہ السلام کا نام اس موقع پر لیا، کسی بزرگ کا نام لیا، کسی ولی کا نام لیا، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا
کہ کسی مسلمان نے ایسی حرکت کی ہو۔ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جانور کس کا ہے؟ جی میرا جانور ہے۔ کس کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے؟ میری طرف سے ذبح ہو رہا ہے۔ گھر میں کتنے حصے ہیں؟ یہ فلاں کی گائے ہیں، یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کی بھینس ہے۔ یہ تمام باتیں ہوتی ہیں، یہ کہلاتا ہے انتساب، منسوب کرنا۔ منسوب کرنا اور ہے، اس سے جانور حرام نہیں ہو جاتے۔ ہم نے ایک دوسرے سلسلہ پہلے بھی اس پر گفتگو کی تفصیل سے کہ کفار نے جو جانور بتوں کے نام پر منسوب کیے ہوئے تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کیا کہ یہ کیسے حرام ہو سکتے ہیں، تو حلال ہیں اللہ کے ہاں، ان کو کھاؤ۔ تو منسوب ہونا اور ہے، اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا اور ہے۔ دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنا ضروری ہے، اور دونوں کو مکس کرنا اور منسوب پر حلال کے وقت نام لیے جانے کو فٹ کرنا، یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ ہمارا ایک نقطہ مزید یہ تھا کہ حالت اضطرار کیا ہوتی ہے۔ حالت اضطرار میں اس آیت مبارکہ میں حرام گوشت کھانے کا حکم دیا گیا۔ حالت اضطرار یہ ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے، ایسے مقام پر ہے کہ بھوک سے بے قرار ہے، اور اگر صرف مردار جو ہے وہ موجود ہے، مردار کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اگر نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی۔ تو چونکہ کھانے سے جان کا بچنا یقینی ہے، دواؤں سے یقینی نہیں ہوتا، کھانے سے یقینی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس موقع پر حرام پر بھی بقدر ضرورت حلال کا حکم لگایا ہے۔ تو ایک تو صورت یہ ہوئی کہ مخمصے کی صورت ہے، اضطرار کی صورت ہے، اور کسی نے بقدر ضرورت جس سے صرف جان بچ سکتی ہے اتنا کھا لیا، تو یہ اس موقع پر حلال ہوگا۔ دوسرا موقع یہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ کوئی بندوق تانے کھڑا ہے، مطلب بندوق تانے تو انہوں نے نہیں لکھا، میں اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اقرا کی کیفیت ہے، تلوار لے کے کوئی کھڑا ہے کہ حرام جانور کھاؤ ورنہ تمہاری گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں گے، تو ایسی صورت میں بھی کھانے کی علماء نے اجازت دی ہے۔ یہ حالت اقرا ہے۔ تو حالت اضطرار کا بیان ہوا، حالت اقرا کا بیان ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بھی دو قید سے بیان کیا۔ پہلی قید یہ بیان کی غیر باغن، اور دوسری قید یہ بیان کی کہ ولا عادن، کہ یہ جو کھانا ہے خواہشات نفسانیہ کے طور پر نہ ہو۔ باغن کی بہت ساری تفسیریں علماء نے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جو ترجمہ اس موقع پر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نہ یوں کہ خواہش سے کھائے، کہ ضرورت متحقق نہیں ہوئی، اس نے سوچا کہ کیسا ہوتا ذرا کھا کے دیکھتے ہیں، اختیاری طور پر کھائے، ایسا کھانا حلال نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ ولا عادن، تجاوز نہ کرے، تھوڑے سے کام چل سکتا ہے، جان بچ سکتی ہے، اس سے تجاوز کر کے زیادہ نہ کھائے۔ ان دو شرائط کے ساتھ کھانا قرآن مجید فرقان حمید نے اس موقع پر حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل شریعت کا سیکھنا، سمجھنا، بیان کرنا ہم پر آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔